اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی والی اللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 8 کو کہ وہ آئیں اور اس آیہ مبارکہ کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہے۔ اپنے قاعدے کے مطابق، اپنے رولز کے مطابق اس کو پہلے ہم کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، اور پہلا حصہ جو ہم حصہ لیں گے وہ وقت کی علامت تک لیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ جی اور دوسرا ہم لیں گے اس کا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ تک۔ جی اس کے بعد ہم اس کو پھر ڈیوائڈ کریں گے، واؤ جو ہمارا ہے وہاں تک، ومن یسلم وجہہ الی اللہ تک، پھر ہم کریں گے وہو محسن تک، جی اور پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ۔ جی ماشاءاللہ۔ آیت 22 کے پہلے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے ومن یسلم وجہہ الی اللہ۔ یہ آیت کا یہ حصہ 7 کلمات پر مشتمل ہے، بشمول اسم ضمیر کے۔ اس میں ہمارے پاس اسما کی تعداد ہے وہ 3 ہے، فعل ہمارے پاس 1 ہے، اور حروف کی تعداد ہمارے پاس اس آیت کے اس حصے میں 2 ہے۔ واو کو ہم حرف لیں گے، من یہاں پر اسم ہے، یسلم فعل، وجہہ اسم، الہ حرف، اور اللہ اسم جلالہ۔ واو یہاں پر ہم لیں گے الواو استنافیہ۔ من یہاں پر ہمارے پاس اسم ہے اور اس میں شرط ہے۔ اسماء شرط جو ہوتے ہیں وہ بمعنی ان کے ہوتے ہیں، بمعنی ان کے اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ بھی 2 کلمات پر داخل ہوتے ہیں، اور 2 کلمہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے۔ پہلے جملے کو ترکیب میں ہم شرط اور دوسرے جملے کو ہم جزا یا جواب شرط کہیں گے۔ جو اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں ان کو اسماء شرط جازمہ کہتے ہیں۔ اسماء شرطیہ 9 ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اسم شرط من شرطیہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ من کا ترجمہ ہم جو یا جو کوئی سے کرتے ہیں۔ من اسم شرط ہے اور ان حرف شرط ہے۔ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ اگر حرف شرط کو جملے سے ہٹا دیا جائے تب جملہ پورا کا پورا باقی رہتا ہے، لیکن اس میں شرط کو جملے سے ہٹانے سے جملہ اپنے معنی میں پورا کا پورا باقی نہیں رہتا۔ جی ماشاءاللہ۔ جہاں پر ترکیب میں من کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں اس وقت جب بعد میں آنے والے جملے میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر ہوگی۔ یہ جو میں نے ابھی بات کہی آپ مبتدا بنانے والی، اس کو آپ بہت بہترین طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں ہیں شرط اور جواب شرط یعنی جزا کے بارے میں، جو میں چاہوں گی کہ یہاں پہ شیئر کر لی جائیں۔ سر اجازت ہے آپ کی؟ جی جی پلیز۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ 2 جملوں کا مرکب ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ جب بھی جواب شرط جملے کے طور پر یعنی کہ جملہ فعلیہ آئے گا، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ جواب شرط ہو، یعنی کہ شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن جواب شرط والا جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی۔ شرط اور جواب شرط جب دونوں جملہ فعلیہ ہوں گے تب دونوں کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور فعل ماضی۔ اس طرح دونوں میں سے کسی ایک کا فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کا فعل ماضی بھی۔ اب فعل مضارع تو قاعدے کے مطابق اخف یا مجزوم ہوگا، لیکن فعل ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے محلاً مجزوم مانیں گے، کیونکہ وہ اس جگہ آیا ہے جہاں جملہ فعلیہ ہوتا تو وہ مجزوم ہی ہوتا۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس شرط اور جواب شرط کے 4 کمبینیشنز یعنی کہ 4 پاسبلٹی سامنے آتی ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ان 4 کمبینیشنز کے علاوہ کوئی اور کمبینیشن آپ کو نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر یہ جو 4 کمبینیشنز ہیں ان پہ مختصراً جائزہ اس کا لے لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے شرط حصہ اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے جواب الشرط۔ یہ ایک کو ہم شرط پہ لے لیں اور دوسرا کا جواب الشرط یا جزا لے لیں۔ اب یہاں پر شرط پہلا کمبینیشن کہہ لیں یا پہلی پاسبلٹی کہہ لیں جملہ شرطیہ کی
کہ شرط ہمارا فعل مضارع ہو اور جواب الشرط بھی ہمارا فعل مضارع ہی ہو. یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب شرط اور جواب الشرط دونوں فعل مضارع پر مشتمل ہوں گے تو فعل مضارع کا مجزوم ہونا لازمی ہے. مثال اگر میں یہ دوں کہ ان تضرب اضرب، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دونوں ہمارے پاس مضارع میں ہیں اور دونوں اخف یعنی کہ مجزوم ہیں. اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. نمبر 2 ہمارے پاس ہے کمبینیشن جو ہمارا بنتا ہے وہ ہوتا ہے ماضی. شرط ہمارا ماضی ہو اور جواب الشرط ہے وہ بھی ہمارا ماضی ہی ہو. جی اس میں اگر ہم مثال دیں ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا میں ماروں گا. ان ضربتا ہمارا شرط ہے اور جواب الشرط ہو گیا ضربتو. جی اب یہاں پہ ایک پوائنٹ لازمی نوٹ کرنے کا ہے کہ چاہے کمبینیشن کوئی بھی ہو، مضارع آئے یا ماضی، ترجمہ ہم مستقبل ہی میں کریں گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تب عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ ماضی کلام بھی کنفرمیشن کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ اگر تو نے مارا، اس سینس میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ جب بھی شرطیہ کی بات آئے گی چاہے ماضی ہو یا مضارع، ترجمہ ہم مستقبل میں ہی کریں گے. نمبر 3 ہمارا کمبینیشن ہے کہ شرط ہمارے پاس ماضی ہو اور جواب الشرط یا جزا جو ہو وہ ہمارے پاس مضارع ہو. اس صورت میں ماضی جو ہوگا وہ ہمارا محلاً مجزوم مانا جائے گا. اور مضارع کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مجزوم بھی آ سکتا ہے اور مرفوع بھی آ سکتا ہے. مرفوع ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم اپنے طور پہ نارمل فعل مضارع کو کہتے ہیں، اور جو گرامر والے ہیں وہ اس کو مرفوع کہتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ان ضربتا، جواب الشرط ہوگا اس کا اضرب یا اضربو، یہ دونوں صورتوں میں آ سکتا. نمبر 4 کمبینیشن جو لاسٹ ہمارے پاس ہے یہ کہ شرط ہمارا مضارع ہو اور جواب الشرط یا جزا ہمارا ماضی ہو. یہاں پر جو ہمارا شرط مضارع ہوگا وہ لازمی مجزوم ہوگا اور ماضی جو ہمارا جواب الشرط یا جزا پر ہوگا وہ محلاً مجزوم مانا جائے گا. ان تضرب ضربتو، اگر تو نے مارا تو میں ماروں گا. یہ 4 کمبینیشنز انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن میں جملہ شرطیہ کو کور کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فعل آتا ہے یسلم. یسلم فعل سین لام میم حروف مادہ ہیں. اس کے فعل مضارع مجزوم ہے اور فعل صحیح ہے. ثلاثی مزید فی باب افعال سے افعل یفعل افعالا، اس کے وزن پر لائیں تو اسلم یسلم اسلاما، جس کا معنی ہے کسی کی فرما برداری کرنا یا تابعداری کرنا. ہوا ضمیر مرفوع متصل و ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. ہوا ضمیر چونکہ غائب کی ہے اور اس کا مرجع ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو مرجع اس کا ہے وہ ہے من جو مبتدا ہے، یعنی یہ ضمیر من شرطیہ کی طرف راجع ہے. آگے ہمارے پاس اسم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وجہہ. وجہ جو ہم سمجھتے ہیں اس کا معنی جو ہم لیتے ہیں وہ چہرے کا ہوتا ہے. اس کی کچھ اور معنی ہے جس کا جاننا اس آیت کے حوالے سے اس لیے ضروری ہے تاکہ جب مولانا صاحب اس کا ترجمہ بتائیں تب ہم اس کے مفہوم کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اس کے جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں کسی چیز کا اشرف یا ابتدائی حصہ، توجہ، خوشنودی، یا کسی کا رخ کسی کی جانب کرنا. یہ اسم بغیر تنوین کے، بغیر الف لام کے ہیں، مضاف ہے، اور ہم کنفرم اس وقت ہوں گے جب آگے ہمیں مضاف الیہ کی شکل میں کوئی چیز حالت جر میں ملے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مضاف الیہ ہی ہوتی ہے. اس طرح وجہہ ہمارے پاس مضاف الیہ بنا. ہاں ضمیر مجرور متصل جیسے تذکرہ کیا جا چکا ہے. الیہ یہاں پر حرف جر ہے جس کے بعد کا اسم مجرور ہے جو کہ اس میں جلالہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. جار مجرور متعلق یسلم فعل کے. الیہ کھڑے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب بھی ایسے حروف اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں تب ان پر زبر آ جاتی ہے. یہاں تک کہ حصے کی ہم ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واو استنافیہ ہے، من اس میں شرط ہو کر مبتدا، یسلم فعل و فاعل، وجہہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، یسلم فعل کے لیے، اللہ جار مجرور متعلق یسلم فعل کے. یسلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بنا. جب ہم ترکیب میں من کو مبتدا مانتے ہیں تب شرط اور جزا دونوں مل کر من مبتدا کی خبر ہوتے ہیں. ابھی ہم نے جملہ شرطی کا ایک حصہ شرط والا اس کو ڈیل کیا ہے، اس کو سولو کیا ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب الشرط کس طرح بنتا ہے. اور ترجمہ یہاں پر ہوگا کہ اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے. اگر ہم یسلم فعل کے حساب سے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اور جو کوئی تابعدار کرتا ہے اپنے چہرے یعنی کہ اپنی شخصیت کو اللہ کی طرف.
جی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ 3 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ حصہ 2 اسما اور 1 حرف ہے۔ واو اس میں حرف ہے، ہوا اسم ہے اور محسن اسم ہے۔ واو یہاں پہ واو حالیہ ہے۔ یہاں ہم نے پہلے اس واو کو اس لیے بیان کر دیا کیونکہ اگر جملہ خبریہ درمیانی کلام یا آخر کلام میں معرفہ کے بعد واقع ہو تو وہ حال واقع ہوتا ہے۔ ہوا یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل ہے جو زیادہ تر مبتدا ہی ہوتی ہے۔ محسن میم کی جو حرکت ہے ضمہ، وہ ہمیں کنفرم کرتی ہے کہ یہ اسم الفاعل ثلاثی مزید فی کا ہے، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل میم میں پیش کی حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال کا یہ اسم الفاعل ہے۔ احسن یحسن، احسانا سے یہ بنتا ہے محسن۔ احسانا کسی کام کا نیئر پرفیکشن لیول پر کرنا، اور محسن کسی کام کو نیئر پرفیکشن لیول پر کرنے والا۔ یہاں پر یہ اسم الفاعل خبر کے طور پر آیا ہے۔ اکثر جو ہم طالب علم ہیں ہم یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ محسنون کو اگر ہم ٹارگٹ کریں کہ یہ بھی رفع میں ہے، جو فاعل ہوتا ہے وہ بھی رفع میں ہوتا ہے، تو اسم الفاعل کی اس طرح کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن یہ بیان کرتی چلوں کہ اسم الفاعل کی آسان ترین جو ڈیفینیشن وہ یہ کہ یہ مصدر سے نکلتا ہے، اور جس فعل کا مصدر ہوگا اس کو انجام دینے والے کا مفہوم جو ہے وہ یہ دیتا ہے، اور اس کو اسم الفاعل کہیں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں یہ ہیں کہ اسم الفاعل جیسے کہ ہم کہتے ہیں اسم کی ہمیں پتہ ہے کہ 3 اعرابی حالتیں ہیں۔ اسم الفاعل کو ہم 3 اعرابی حالتوں پر لا سکتے ہیں، لیکن جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ حالت رفعی میں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ دوسرا فرق اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی جملے میں فاعل کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے اگر میں یہاں پر مثال دوں، یشربو زیدن، زید پانی پیتا ہے یا پانی پیے گا۔ اب یہاں پہ زیدن جو ہے وہ فاعل ہے۔ اب اگر میں یشربو کو الگ کر دوں، صرف اور صرف زیدن لکھا رہنے دوں، تو آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں پہچان سکتا کہ زیدن فاعل ہے۔ زیدن کو ہم صرف ایک اسم کے طور پہ لیں گے جو کہ حالت رفع میں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ضربہ ضاربن، مارا اس نے اس کو، ضاربن مارنے والے نے، یعنی کہ مارا اس کو مارنے والے نے۔ اب اگر میں ضربہ ہٹا دوں اور صرف ضاربن رہنے دوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ضاربن اسم الفاعل ہے۔ اب ضاربن اسم الفاعل کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب سے جب بھی اسم الفاعل بنایا جاتا ہے وہ فاعلون کے وزن پر ہوتا ہے، اور فعل مضارع سے یعنی کہ جو اسم الفاعل بنے گا فعل مضارع کے پہلے صیغے سے، وہ صرف ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بنے گا۔ اس طرح ہم اسم الفاعل اور فاعل کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور بہترین ڈیٹیل اسم الفاعل اسم المفعول کی آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 کے پارٹ 2 میں لیکچر نمبر 24 میں، اور یہ کہ پورا کا پورا لیکچر جو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے۔ اس سے بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے۔ اب اس کی ہم ترکیب اس طرح کریں گے اس حصے کی کہ واو حالیہ ہوا مبتدا، محسن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ حالیہ ہوا۔ اور یہ کس کا حال ہوا؟ یسلم فعل میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال بنے گی۔ اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ نیکی کرنے والا یعنی کہ ایسی نیکی کرنے والا اپنے اعمال یا نیکیوں کو نیئر پرفیکشن لیول پر خوبصورت بنانے والا۔ آگے ہمارا حصہ ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ کل کلمات کی تعداد 6 ہے، اسما اس میں 2 ہیں، فعل ہمارے پاس 1 ہے، اور حروف کی تعداد 3 ہے۔ فا اور قد یہ دونوں ہمارے پاس حروف ہیں۔ فعل ہمارے پاس استمسکہ ہے، بالعروۃ میں با حرف ہے، عروۃ الوثقی یہ دونوں ہمارے پاس اسما ہیں۔ فا ہم جانتے ہیں جملے شرطیہ کے 2 جز، ایک شرط اور دوسرا جواب شرط، یہ جزا کہلاتا ہے۔ جب فا جزا والے حصے پر داخل ہوتا ہے تو اس فا کو ہم اس جزا کی حصے کی مناسبت سے فا جزایہ کہتے ہیں، اور فا جزایہ یعنی کہ جواب الشرط جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا، یہ لا محل لہا من الاعراب ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جزا والے حصے پر فا داخل ہوتا ہے تو جزا والے حصے پر فا کبھی داخل نہیں بھی ہوتا۔ یہاں پر جو فا داخل ہونے کی صورتیں ہیں وہ ٹوٹل 6 ہوتی ہیں، لیکن اس پوزیشن پہ جہاں پہ جس آیت پر ہم کھڑے ہیں وہاں پہ 3 جو اس کی پاسبلٹیز ہیں فا جس کے اوپر داخل ہو سکتا ہے وہ 3 میں شیئر کرتی چلوں کہ جب ہمارا جواب شرط جملہ اسمیہ پر مشتمل ہوگا۔ پچھلی آیات میں یہ چیز گزر چکی ہے۔ جب ہمارا جواب شرط فعل امر ہو
فعل نہیں ہو یا استفہام ہو تب بھی فا کا داخلہ لازم ہے، اور اس وقت فا کا داخلہ لازم ہے جیسے کہ زیر نظر ہماری آیت کا حصہ ہے فقد استمسک، یعنی کہ جواب و شرط جو ہمارا ہے وہ فعل ماضی تو ہے اور اس کے ساتھ قد بھی ہے. جب فعل ماضی اور قد دونوں ساتھ ہوں گے جواب و شرط کے طور پر تب لازمی فا کا داخلہ بے انتہا واجب ہے. بے انتہا واجب یعنی کہ لازمی ہے، اس کے بغیر یہ بات نہیں بن سکتی اگر فا کا داخلہ لازمی نہ کریں تو. اس کے بعد ہمارا ہے قد. قد کو حرف تحقیق کہتے ہیں. 2 پوائنٹس قد کے بارے میں سمپل سے کہ قد فعل ماضی پر بھی آتا ہے، فعل مضارع پر بھی آتا ہے. فعل ماضی پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ واقعی، سچ مچ، یقیناً، در حقیقت اور در اصل سے بھی کیا جاتا ہے. اور اہم ترین پوائنٹ کہ اس کا ترجمہ چکا سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال ہے قد جاء زید، زید آ چکا. مختصراً یہ کہ قد ماضی قریب یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. استمسقہ میم سین کاف حروف مادہ، فعل ماضی معروف و فعل صحیح، ثلاثی مزید فی میں باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا سے استمسکا یستمسکو استمساکا. معنی اس کا ہے کسی سے چمٹنا چاہنا یا چمٹ جانا. گرامر والے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں حروف زیادہ ہیں اس سے مبالغے کا عنصر پایا جاتا ہے، تو تب ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ اچھی طرح پکڑ لینا. استمسکا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فاعل اس میں ضمیر ہے کیونکہ آگے کوئی اسم حالت رفعی میں نہیں ہے، یعنی اس کا فاعل فعل کے اندر موجود ہے جو کہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر مرفوع متصل و ضمیر مستتر. یہ اس کا فاعل ہے اور واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. بالعروتی با حرف جر، العروتی مجرور. العروتی کسی کو پکڑنے کا ذریعہ، جیسے دروازے کا کنڈا یا پھر پانی کا جگ جس کو اگر ہم تھامنا چاہیں تو ہم اس کے دستے کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الوثقا یہ اسم ہے. جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آتا ہے تب اس کے چاروں پہلوؤں سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے. یہ اسم معرف باللام ہے. اس کی جنس اور عدد کا تعین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ترکیب میں ہم اس کو کس طرح لے کے جائیں گے یہ ہمیں جاننا ہے. اسم تفضیل کا ایک وزن ہے افعل، جس کی واحد مؤنث آتی ہے فعلا کے وزن پہ. یقیناً اب اس پوائنٹ کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وسقا دراصل فعلا ہی کا وزن ہے جس کا مذکر افعلو کا وزن یعنی او ساقو. اب آتے ہیں اس کے اعراب پر. ایسے اسما جو الف مقصورہ ہوں جیسے قبرا، صغرا، وسطی وغیرہ ان کا اعراب تقدیری یعنی اسیومڈ مانا جاتا ہے. محلاً اس لیے نہیں کیونکہ الف مقصورہ والے اسما مبنی ہرگز نہیں ہوتے، وہ صرف مبنی کی طرح دکھتے ہیں. اب حروف جر با کی وجہ سے العربہ مجرور ہوا، اس کو ہم موصوف بنائیں گے اور الوسطی کو ہم اس کی صفت بنائیں گے اور اس کا تقدیری اعراب پھر ہم جر میں ہی مانیں گے کیونکہ یہ تمام پہلو میں العربہ کو فالو کر رہا ہے. دونوں معرف باللام ہیں، دونوں مؤنث واحد اور دونوں حالت جر میں ہیں. اس طرح ترکیب میں ہم دونوں کو موصوف اور صفت قرار دے سکتے ہیں اور اس کا معنی جو بنتا ہے وہ بنتا ہے زیادہ پختہ. یہ سب سے زیادہ پختہ، زیادہ مضبوط. یہاں سب سے زیادہ اور زیادہ کا معنی اس کے اسم تفضیل ہونے کی وجہ سے ہے. اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں العروۃ الوثقی موصوف صفت ہو کر مجرور ہوئے حرف جر با کے لیے، جار مجرور متعلق استمسکا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا ہوا محلاً مجزوم. شرط جواب و شرط مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر بنے محلاً مرفوع من مبتدا کے لیے. من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ ہوا اور یہ جو جملہ شرطیہ ہے وہ جملہ مستانفہ ہوا جو لا محل لہا من الاعراب ہے. ترجمہ اس کا یہ بنے گا تو یقیناً، یہاں پہ تو جو ہے وہ فا جزائیہ کی وجہ سے ہے اور یقیناً جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ قد کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے. تو یقیناً اس نے بہت مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا. آخری حصہ ہمارا ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا جی تاکہ کنسیپٹ جو ہے وہ غلط ہمارا ٹرانسفر نہ ہو. جملے کی 2 اقسام ہی گرامر والے بناتے ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے. پھر جملہ خبریہ میں 2 تقسیمیں ہو سکتی ہیں، جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ خبریہ فعلیہ. اسی طرح انشائیہ میں جملہ انشائیہ اسمیہ، جملہ انشائیہ فعلیہ. اچھا، آپ نے جو یہ بنایا نا اسے جملہ اسمیہ شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، بس جملہ اسمیہ بن گیا بس.
سر یہاں پہ جو جملہ اسمیہ جو بن گیا تو سر اگر میں اسمیہ نہ کہوں اور میں یہ کہوں کہ جملہ شرطیہ تو بنے گا نا، جو آپ نے خبر بنائی ہے نا، جو خبر آپ بنا رہی ہیں وہ جملہ شرطیہ ہے. جی بالکل بالکل. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے اوپر کہا کہ جملہ شرطیہ ہو کر خبر بنا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. جی شکریہ سر. آخری حصہ ہمارا یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. کلمات کی کل تعداد یہاں پر 5 ہے اور اسماء اس میں 3 ہے اور حروف 2 ہیں. واو اس میں حرف ہے، الہ حرف، اللہ اس میں جلالہ، عاقبہ اسم اور الامور اسم ہے. واو یہاں پہ اب ہم حرف استناف میں مانیں گے، الہ حرف جر اور اللہ اس میں جلالہ مجرور. جار مجرور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جب اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا کی جگہ پر نہیں آ سکتا. یہاں پہ یہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوگا. عاقبۃ اسم ہے جس کا معنی ہے بدلہ یا انجام. یہاں پہ سنگل حرکت مضاف ہونے کی نشانی ہے. اور آگے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو الاموری ہمیں حالت جر میں نظر آ رہا ہے جو کہ مضاف الیہ کے لیے لازم ہے. عاقبۃ الامور ہمارے پاس رفع میں ہے اور یہ رفع میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے. الامور اسم ہے جس کا معنی ہے اختیار، فرائض، کام یا معاملات. عاقبۃ الامور تمام کاموں کا بدلہ. اچھا تمام کا یہاں پہ جو مفہوم ہے وہ الف لام استغراقی کی وجہ سے ہوا ہے، جس طرح الحمد میں تمام کا مفہوم اسی وجہ سے آیا ہے. اگر الف لام کی اقسام کے بارے میں بہترین معلومات ٹیبل فارم میں ایگزامپلس کے ساتھ اگر آپ لوگ جاننا چاہیں تو ہمارے معلم صاحب کے جو لیکچر ہے ایڈوانس گرامر اس کے 10 لیکچرز ہیں، یہ نیو لک کے طور پر آئے ہیں. اور اس میں دوسرے لیکچر میں جو الف لام کی پوری اقسام ہیں، جو ہم طالب علم جس اسٹینڈرڈ پر ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہی رہتا ہے کہ الف لام صرف نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس لیکچر کو سن کر جو کہ 13 منٹ اور 47 سیکنڈ سے شروع ہوا ہے اور 24 منٹ اور 25 سیکنڈ پر یہ ختم ہوا ہے، یہ اگر اس پہ ہماری گرفت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے امید ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف لام استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ الف لام کی کون سی قسم ہے انشاءاللہ تعالی. اس حصے کی ہم ترکیب کر لیں. اللہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، عاقبۃ الامور مضاف مضاف ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں یعنی کہ لا محل لہا من الاعراب. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے اور تمام کاموں کا بدلہ یا انجام اللہ ہی کی طرف. اگر ہم شبہ جملہ یعنی کہ خبر مقدم کو لے کر آئیں تو اس کا ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا بدلہ یا انجام ہے. جزاکم اللہ. جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ، بہت ڈیٹیلڈ اور زبردست قسم کا انالیسس ہو گیا. یہاں پہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن کے لیے اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن کے لیے بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے کافی دیر سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو آگے بڑھانے میں میری مدد فرمائے اور مجھے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس عطا کرے، کیونکہ جب میں محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو دیکھا کرتا تھا تو الحمدللہ ان کے اسٹوڈنٹ ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے. تو اسی طرح نعمان علی خان جو ہیں انہیں بھی اعزاز حاصل ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا اسٹوڈنٹ ہونے کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دونوں جو اسٹوڈنٹس ہیں عبدالسمیع صاحب کے وہ اس کام کو آگے پہنچائے ہوئے ہیں. اردو جاننے والوں میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ میرا کام جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور انگریزی جاننے والوں میں نعمان علی خان کا نام ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. تو میری بھی خواہش تھی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ عطا کرے جو اس کام کو آگے لے کے جائے. تو ماشاءاللہ جی آج رول نمبر 8 کا انالیسز سن کر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی استقامت دے، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا استقامت والی یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے اپنے کسی لیکچر میں یا اپنے کسی پروگرام میں یا اپنے کسی انٹرویو میں اس بات کو شیئر کیا تھا کہ جب میں نے عربی پڑھانی شروع کی تھی تو مجھے جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے انہوں نے یہی دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے. تو مجھے اس وقت بڑی عجیب یہ دعا لگی تھی کہ میرے لیے کچھ اور بھی مانگ لیں، صرف استقامت ہی مانگے جا رہے ہیں سب. لیکن اس کا احساس مجھے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا، کیونکہ ہمارے اس درس و تدریس کے سفر میں میرے ساتھ بہت سارے اور بھی دوست ساتھی
شریک ہوئے تھے، لیکن کسی کا سفر جو تھا وہ حد تک گیا تو 2 سال 3 سال، اس کے بعد سب واپس اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 2006 سے 2021 تک یہ درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے. تو مجھے ہمیشہ ان کی یہ دعا جو ہے اب یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے کا مطلب کیا ہے. تو میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دے اور اس سلسلے کو یہ آگے لے کے چلے، اور اپنے لیے تو خیر ہے ہی ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی کہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں. تو میں اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں. اتھینٹک ترجمہ اس کا جو کہ ہم عبدالسلام بھٹوی صاحب کا رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. تو اتھینٹک ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 کے انالیسس کے ساتھ ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.